چشم انسانیت نے مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیوں کو رونما ہوتے دیکھا اور بہت سے انقلابوں کو جنم لیتے بھی دیکھا، لیکن ان میں سے کچھ انقلابوں نے ایسی چھاپ چھوڑی جو آتی دنیا تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسے ہی عظیم انقلاب کی داستان ہے جس نے نہ صرف اسلامی طبقوں میں ہلچل مچا دی بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی ایک الگ تصویر پیش کی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر پہلوی خاندان کے دوسرے حکمران محمد رضا شاہ پہلوی، جس کو تاریخ شاہ ایران کے نام سے بھی جانتی ہے، ایران کے حکمران تھے۔ یہ 1941 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ شاہ ایران امریکہ نواز شاہ تھے۔ ان کو ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست بھی کہا جاتا تھا۔ یورپ ان کو ایشیا میں امریکہ کا گورنر کہتا تھا۔ یہ امریکہ کے اس قدر وفادار تھے کہ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے ایران کو ایک کمیونسٹ ملک بنا دیا، اور امریکہ کے کہنے پر ہی ایران کو ایک ماڈرن اور آزاد خیال ملک بنانے کی خاطر ایران میں پردہ نہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا، جس کے مطابق اگر کوئی خاتون باپردہ ہو کر گھر سے نکلتی تو پولیس سڑک پر ہی اس کا پردہ اتار دیتی تھی۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکی، بلکہ حکومت کے اعلان کے مطابق کالجز اور یونیورسٹیز میں لڑکیوں کا سکرٹ پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ایران اس وقت دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس کی یونیورسٹیز اور کالجز میں شراب خانے موجود تھے۔ اس کے علاوہ زنا اور جوئے کو قانونی حیثیت دے رکھی تھی۔ ان تمام اقتدامات کی وجہ سے ایرانی عوام میں شاہ ایران کے لیے بے حد نفرت پیدا ہو گئی اور لوگ سراپا احتجاج ہو گئے۔ کرفیو لگانے کے باوجود یہ احتجاج دن بدن مزید زور پکڑتے گئے۔ امام خمینی جو ایک طویل عرصے سے شاہ ایران کے خلاف تھے اور ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، عوام میں بے حد مقبول ہوئے، اور آہستہ آہستہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے انقلاب کے نعرے کی حامی بن گئی۔ جب امام خمینی کی اس تحریک نے زور پکڑا تو شاہ ایران نے 1963 میں امام خمینی کو ملک بدر کر دیا، اور اسی دوران انہوں نے وائٹ ریولوشن کے نام سے ایک ریولوشن پیش کیا جس کو بہرحال اپوزیشن اور عوام نے مشترکہ طور پر مسترد کر دیا۔ امام خمینی 2 سال تک ترکی میں قیام پذیر رہے، اور ترکی میں ان کی بڑھتی ہوئی شہرت کو ترکی حکومت نے اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کیا اور ان کو ترکی سے بھی ملک بدر کر دیا، جس کے بعد ایک طویل عرصہ انہوں نے عراق کے شہر نجف میں گزارا۔ ملک بدری کے باوجود امام خمینی ایرانی حالات سے شاید ایران کی عوام سے بھی بڑھ کر باخبر رہے، اور عراق میں ہونے کے باوجود اپنی اس جدوجہد کو مسلسل جاری رکھا اور درس و تدریس کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک مسلسل پہنچاتے رہے۔ ان کی تقاریر کو عراق سے ریکارڈ کر کے ایران میں عوام کو سنایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت مزید سے مزید تر ہوتی گئی، اور ایرانی عوام کا احتجاج بھی اور شدت اختیار کرتا گیا۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایران کی حکومت نے عراق پر زور ڈال کر ان کو عراق سے بھی ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کویت جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کویتی حکومت نے بھی ایران کے کہنے پر ان کو کویت آنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد چند ساتھیوں اور اپنے بیٹے کے مشورے کے بعد انہوں نے پیرس جانے کا فیصلہ کیا، اور اپنے ملک بدری کے آخری کچھ ایام انہوں نے پیرس میں ہی گزارے۔ پیرس میں بھی انہوں نے اپنی جدوجہد کو مسلسل جاری رکھا۔ عوام کے پرزور اور روز بروز بڑھتے ہوئے احتجاج نے شاہ ایران کو جنوری 1979 میں ملک سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یوں 16 سال تک کی طویل جلا وطنی کے بعد فروری 1979 میں امام خمینی ملک واپس آئے اور انقلاب کے کامیابی کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از لای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزومندد.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زایده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشته از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآن. جس کے بعد ایران میں مکمل طور پر شرعی قوانین کو لاگو کر دیا گیا، جس پر آج بھی اسی طرح سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔